تو اس نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کی کہ مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ تو مٹی ہے، لہذا میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اس کی بات سے یہ واضح ہو گیا سید صادق شاہ صاحب منڈلی کا سیکنڈ سیشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نافرمان ہو گئے ہو، تم اظہار نکل جاؤ۔ عقیدت یعنی پیش عرش سے اس کرتے کو ہوئے نکال دیا گیا اس جگہ سے جہاں پر یہ مکالمہ ہو رہا تھا، اور اسے فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کے نافرمان ہو۔ تو اس وقت چونکہ اس کے پاس علم تھا، اس ابلیس نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس دن تک، کیونکہ یہ قیامت کا جو دن ہے اس کو انسان سے پہلے بھی مخلوقات کو بتایا گیا تھا کہ ایک قیامت کا دن ہوگا اور مخلوقات جواب دہ ہوں گے، تو اس نے اس وقت تک مہلت مانگی اپنے رب سے کہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے، یعنی زندگی دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے زندگی دے دی، اور اس نے پھر فرمایا، اس نے کہا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ اس نے وہاں یہ دعویٰ کیا اپنی طاقت اور اپنے علم پر، اپنی اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ جتنی مخلوق ہوگی، یعنی خاص طور پہ انسان، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، تو معزز ہے، میں اس انسانیت میں سب کو اجمعین، سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں، دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ میں سچ ہوں اور سچ بات کرتا ہوں، تم اور تمہارے تابع دار جتنے ہوں گے سب کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ تو جہنم اور جنت کا کنسیپٹ پہلے سے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے سے، میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اور ایک اور بات جو کہی وہ شیطان نے کہی، اس نے کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کچھ بندے جو خاص تم نے کر لیے، اس کے پاس اس بات کا علم تھا لوح محفوظ سے یا جہاں سے بھی، اس کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے، الا عبادک، تو شیطان نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ جو تیرے خاص ہیں، جن کو تم نے خاص بنا لیا، اسے میں نہیں کر سکوں، ان کو میں اپنے راہ پر نہیں لا سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے، قرآن مجید میں آیا۔ اس وقت فرمایا جب زلیخا نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے محل کے 7 کمرے کھول کر اندر لے کر گئی اور اپنی خواہش ظاہر کی، تو وہ وہاں سے بھاگے تو سارے دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے، اور باہر جو تھا وہ بادشاہ موجود تھا۔ تو وہاں پر بادشاہ کو اس نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس نے تیری عزت پر حملہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں، یہ تو بلکہ اپنا دل کی تمنا پورا کرنا چاہتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا جو یوسف ہے وہ اگر خاص بندوں میں نہ ہوتا، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے، اگر یہ خاص بندوں میں نہ ہوتا تو یہ اس زلیخا کے نرے میں آ جاتا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے جو خاص بندے تھے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو قرآن پاک کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک آپ انک من المرسلین، ان رسولوں میں سے ہیں، ان خاص بندوں میں سے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور یہ مہر لگا دی کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان خاص بندوں میں ہے جن پر شیطان نے پہلے ہی پناہ لے لی، اور جتنے بھی اللہ نے خاص بندے اپنے پیدا کیے، یعنی مرسلین، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو ہم نازل کر رہے ہیں قرآن، اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمہ لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور ہم نے ہی اس کا جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔
تو میں بھائیو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہر دے دی کہ آپ سچے بھی ہیں، ان خاص بندوں میں بھی ہیں، آپ صحیح راستے پر بھی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا علی خاتم النبی، آپ ان رسولوں اور نبیوں کے آخری نبی بھی ہیں، اور آپ نے احادیث میں خود فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاص طور پر آخری نبی چنا، اور اس کے بعد یہ جو اپنی تبلیغ ہے، یہ جو اپنا پیغام ہے، جس کا وعدہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو یہ وعدہ کر کے بھیجا کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری لے لی، اور جو ہمارے اس پیغام پر، ہماری ہدایت پر عمل کرے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے اصحابہ کرام نے، ان کی اولاد نے، ان کی پوری زندگی کو ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا، کیونکہ آپ خاص بندے تھے۔ اور پھر حضرت ہمارے جو صحابی ہیں، حضرت فارسی، ان کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودیت کی تعلیم، عیسائیت کی تعلیم میں بڑے عالم تھے، مبلغ تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ وہ آ کر ملے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے بہت ساری انفارمیشن جو تھی وہ صحابہ کو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، ہونے پر اور حقانیت پر انہوں نے ایک اپنی پیش کی، گواہی پیش کی۔ تو اس سے، اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ خاص ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو نہ پہلے پیدا ہوئی نہ بعد میں پیدا ہوئی۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں اور ان کی زندگی کا جو ہمیں نچوڑ ہمیں معلوم ہے بہت کچھ، یہ وجوہات ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قابل عزت اور قابل تکریم ہے، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے اور قابل تعریف ہے اور عمل کے قابل ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے یہ تھوڑی سی آپ کے سامنے 5 منٹ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سارا بیان رکھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اس دنیا میں جتنی ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی بھی عمل ان کی سنت اور ان کے عمل کے مطابق کریں گے تو وہ ہماری نجات اور ہماری فلاح کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے میں نے پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ ایک مہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں پر یہ مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبت کی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی سے کسی اور چیز سے زیادہ محبت کرے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار لوگ ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہر چیز سے۔ تو یہ ایمان کا اور محبت کا تقاضا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اس عمر تک پہنچ گئے ہیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مال کی محبت ہے، چاہے وہ بچوں کی محبت ہے، چاہے وہ اپنی ماں کی محبت ہے یا اپنی بیوی کی محبت ہے۔ ان محبتوں کو اگر ہم عملی طور پر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے سامنے قربان کر کے دکھائیں گے تو تب ہی ہم سچے مسلمان ثابت ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں تمام دوستوں کو یہ درخواست کروں گا کہ اپنی عملی زندگی میں عملی طور پر اس کو ثابت کر کے دکھائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین ہم سے راضی ہوں اور ہم ان سے راضی ہوں۔ عقیدت و احترام میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی جناب صادق شاہ صاحب نے، تو میں پھر ایک توجہ مبذول کرانا چاہوں گا
اور اظہار خیال کرنے والوں دوستوں سے التماس کروں گا کہ آج کی اس محفل میں اس بات کو فوکس کیا جائے، یعنی بنیاد بنایا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فیصلے جو تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جس سے کہ اسلام کا مذہب اتنا پھیلا اور وہ ایک تاریخ مرتب ہوئی کہ اس کو ایک بنیاد بنایا جائے گا۔ تو باقی عقیدت و احترام تو بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس میں جو غور و فکر کی بات ہے، کیونکہ منڈلی جو ہے یہ سچ کی تلاش کا ایک فورم ہے، جس میں کہ تاریخ کے ان گوشوں کو، جو گوشے چھپے ہوئے ہیں، ان کی تلاش کا بھی ایک کام ہے۔ اب کوئی دوسرا صاحب کوئی اس میں خیال اظہار خیال فرمانا چاہے؟ 2 منٹ کا اپنا صدر منڈلی جو ہیں یہ یعنی آپ کا چلیں، آپ کر دیں آپ۔ ہاں جی موضوع کے حساب سے جی جی تو پہلے تو جاوید صاحب یہ منڈلی کے سینئر ممبر ہیں۔ میں اس موقع کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی اس میں یہ مطلب ہے کہ فوکس آپ کا یہ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلے کیے، کچھ طرز عمل اپنا دیا، تو میں اس بات پہ مطلب ہے کہ مطلب کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، بلکہ ایک سوال مطلب ہے کہ ریز کروں گا کہ انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے نا تخلیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ ان کی آمد کے سلسلے میں اتنا لمبے عرصے سے ایک مطلب ہے کہ پلاننگ ہوئی اس کی، اور انسانوں کی ایک مطلب فلاح کے لیے ان کو نمونہ بنایا۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے انہوں نے اس طرح مطلب ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے گزارا کہ وہ ہمارے روزمرہ زندگی میں مطلب ہے کہ ایک مثال بن گئے۔ تو اس پہ میں یہ خواہش کروں گا کہ موسیٰ صاحب جو ہے نا وہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ آپ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سید لئیق صاحب صدر منڈلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ٹاپک دیا ہے، موضوع دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے ان کے اثرات کیا تھے، امپیکٹ کیا تھا، اس پر تو میں تھوڑا سا اظہار خیال نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو عالم انسانیت میں، اقوام عالم میں جو انقلاب آیا، تھوڑا سا اس کے اوپر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ بعثت کے بعد ویسے تو سیرت پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی ان کے عادات و خصائل ایسے تھے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، انسانیت کو فائدہ پہنچاتے تھے، لیکن بعثت کے بعد جب آپ کو نبوت عطا فرمائی تو اس سے جو انہوں نے جو تعلیم دی اور اپنی سیرت سے جو اثرات مرتب کیے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو عالم عرب تھا وہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، علم و ادب سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، شعر و شاعری ہوتی تھی جس کو اپنے سینے میں وہ محفوظ کر لیتے تھے، جنگ و جدل، بچیوں کو دفن کرنا، غلاموں پر اذیت نازل کرنا، یہ سب جو تھا اس کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی اور پسے ہوئے طبقوں کو ان کو ریلیف دینے کے لیے اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے یہ ثابت کیا۔ اور آج کل جو کہا جاتا ہے نا کہ اب موضوع ناپسندیدہ نہ ہو جائے کہ سوشلزم اور کمیونزم جو ہے انسانیت کی برابری کی تعلیم دیتا ہے، اس سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہر انسان برابر ہے، آزادی اور غلامی میں
غلامی قابل قبول نہیں ہے. اور جناب انہوں نے غلاموں کو آزاد کروا کے اور وہی کہا کہ اگر آزاد نہیں کرا سکتے تو اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے ساتھ کرتے ہیں. وہی کھاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہنو جو تم پہنتے ہو. تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی. یعنی طبقاتی تفریق ختم کی. طبقاتی تفریق کو ختم کیا جس کے اوپر کمیونزم زور دیتی ہے، لیکن اسلام میں پہلے سے ہی یہ تعلیم موجود ہے. اور آپ نے ان غلاموں کو وہ فضیلت دی، وہ ودیت عطا فرمائی، وہ خوبیاں عطا فرمائی، وہ خصلت عطا فرمائی کہ وہ بعد میں لوگوں کے اوپر حکمرانی کے اہل ہو گئے. انہوں نے لوگوں پر حکمرانی بھی کی. اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی. یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سوشلزم کمیونزم کی جو تعلیمات یا اصول ہیں وہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے. جی میں یہی ٹھیک کہنا ہے، چاہتا ٹھیک ہے، ہوں. ٹھیک میں ہے، اس موضوع پر ٹھیک ہے، یہی اپنی تقریر ختم ٹھیک ہے، کرتا چلیں. ماشاء اللہ صادق شاہ صاحب نے، لائق صاحب نے بہت اچھے انداز میں اظہار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت نظر پاس سے بچائے. ہماری اس منڈلی کا ایمان ہے، فخر ہے. میں عزت مآب جناب عرض کروں گا، دلبر حسین سے عرض کروں گا آپ کی باری ہے. میں سن رہا ہوں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہی عرض کروں گا کہ میں اور آپ سب ہم لوگ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں ان کے بعد ان کی امت میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کے فیصلے، ان کی تبلیغ، جو بھی اللہ رسول نے ہمیں کی ہے ہم اس پر عمل کریں اور ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے. جناب آپ جی کچھ فرمانا چاہیں. میرے دوست صادق صاحب نے حضور پاک کی محبت اور حضور پاک کی سیرت پر جامع بات کر لی ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کوئی اور بات کرنی زیادہ ہوگی. میں حضور پاک کی محبت تو ہر مسلمان کے لیے ایمان کا جز ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور پاک کی محبت ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، سب سے زیادہ ہوگی تو ہی مسلمان کا ایمان کامل ہوگا. بس ماشاء اللہ. السلام علیکم. چودھری دلبر حسین صاحب، وائس پریزیڈنٹ منڈلی، جنرل سیکریٹری. یہ اتنا اہم اور اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار آدمی کا اس پر بات کرنا اور اس کے معاملات میں بولنا بڑا محسوس ہوتا ہے اور اپنی کمائیگی اور کمیونٹی کا احساس ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ سب لوگوں کی اجازت، آپ کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کے سامنے میں رکھوں گا کہ ایک چیز ہے، ہم اکثر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسوہ حسنہ. اور یہ لفظ، اس کی معنویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم منطبق کی جاتی ہے یا ہم منطبق کرتے ہیں. اور جب تک یا جن قوموں یا جن لوگوں نے اسوہ حسنہ کو مثل راہ بنایا یا اس پہ عمل کیا تو ان کی پروڈکٹیوٹی یا ان کی عملیت یا ان کی آؤٹ پٹ یا ان کا زمانے کے اندر جو عروج تھا وہ الگ تھا. ہم نے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا،
ہم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا جذباتی سا زبانی سا دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے لیے ہم نے تہوار اور رسوم مقرر کر دی تاکہ ہم اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا زیادہ راہ نہ بنائیں، بلکہ مخصوص طریقہ کار تہوار اور دن مقرر کر کے اس میں اپنے آپ کو عاشق یا محبت شو کریں۔ اس میں ایک بات عرض ہے، ایک مثال یا تمثیل آپ سب لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا، اگر اسے سب لوگ غور کریں، کہ اگر کوئی بندہ ملازم اپنا رکھے یا نوکر رکھے اور اس کی ذمہ داریاں تفویض کرے کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے، جس میں پانی پلانا، جس میں اس کو کھانا دینا، جس میں صفائی کرنا، فرض کریں کہ شامل ہے، تو اب جب مالک کو بھوک لگے وہ اپنے ملازم سے یا خادم سے روٹی طلب کرے تو وہ کہے کہ ماشاءاللہ 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 جلالی صاحب آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، مگر روٹی نہ دیں، پانی کا گلاس نہیں لائے۔ جب آپ کو پانی کی طلب محسوس ہو، آپ کو پیاس لگے، تو وہ آپ سے عشق اور محبت کے دعوے تو کرے، لیکن پانی کے گلاس میں چند گھونٹ پانی نہ پیش کرے، اور اس کے بعد ڈکٹیشن دعوت کے ذریعے اس قسم کی دے کہ جی میری قبر پہ بھی آپ نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر آ جانا ہے، وہاں لائٹ بھی کر دینی ہے، اے سی بھی لگوا دینا ہے، سانپوں کو بھی مجھ سے دور رکھنا ہے، میں جن بہنوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا حق کھا کے آیا ہوں وہ بھی آپ نے اپنے کوٹے سے ادا کرنا ہے، جو میری ذمہ داریاں تھیں اس میں جو میں نے بخل سے کام کیا وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نبی مہربان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کی زندگی ہمارے لیے پریکٹیکلی زمینی حقائق کے مطابق اس نے اس دنیا میں زندگی گزاری، اب ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کیا کی؟ ہم نے زیادتی یہ کی کہ میں ایک چھوٹا سا، آپ لوگ اگر محسوس کریں کہ میری بات لمبی ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں گے، میں آپ کے سامنے غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے دو چھوٹے چھوٹے زمینی حقائق سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد ماشاءاللہ۔ غزوہ بدر۔ اب سب سے پہلے آپ غزوہ بدر پہ چلے جائیں کہ کم و بیش 313 70% لوگ یا بوڑھے ہیں یا بچے، اللہ، چند تلواریں، چند گھوڑے یا اونٹ، باقی سب لوگوں کے پاس راہ چلتے درختوں سے ڈنڈے توڑے گئے، اور سب سے مشکل عمل یا امر یہ کہ رمضان المبارک تھا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ موسم اور علاقے کی شدت کا ادراک یا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر شدید موسم تھا، اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کیا بیان کیا جاتا ہے، وہ جی ادھر سے جی فرشتوں کی جی قطار اندر قطار فرشتے آ گئے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریموٹ کا بٹن دبایا، کفار پھڑک کر مرنے لگے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تو اتر سکتے ہیں گردوں کے قطار اندر قطار۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کے اترنے کا اور گردوں کا تو ذکر ہم نے کر دیا 99%، کیا فضائے بدر کو بیان کیا جاتا ہے؟ اب میں غزوہ احزاب پر آؤں گا کہ اگر غزوہ احزاب کے آپ نصف سے زیادہ جو اگلے دن تھے اس کی شدت کا زمینی حقائق سے جائزہ لیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی غزوہ احزاب ہوا، ادھر سے وہ کفار آ گئے، ان کی دیگیں پک رہی تھی، اونٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ آندھی آ گئی، ادھر سے آندھی آ گئی، اس نے ان کو جلا دیا، وہ بھاگ گئے، اور بلکہ ہم نے دیگیں شیگیں بھی قبضے میں لے لی۔ اچھا اجی نصف، آپ اگر اس نصف سے آگے کو دیکھیں
تو ہمارا جو لشکر تھا وہ منافقین کی وجہ سے یا جو لوگ اپنے گھر سے دوری کے اس میں تھے، تو ذرا عالم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یا آپ کتابوں سے استفسار کریں تو معلوم ہوگا کہ گنتی کے چند لوگ بچے تھے اور خندق پر پورے طریقے سے پہرا بھی نہیں دیا جا پا رہا تھا، اور اس کیفیت میں آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ انصار کے نزدیک کیا تھی، جو منافقین تھے وہ کیا پروپیگیٹ کر رہے تھے، اور جو قریش میں سے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، آئے تو ہم کھجوروں کے باغوں کے لیے تھے، پھنسوا کہاں دیا۔ تو یہ حقائق زمینی طور پر وہ صرف معجزات ہیں، لیکن وہ ان کا جو پورے کی پوری نبوت تھی، ان کا پورے کے پورا جو اس دنیا میں ظہور پذیر ہونا تھا، اور جو بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب معجزات پر منطبق یا منحصر نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے اسوا کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، اگر سارا کچھ معجزات سے ہونا تھا تو اللہ رب العزت کے پاس لاتعداد فرشتے صرف ایک ایک کام کے لیے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کی طواف کے سلسلے میں ایک وہ حدیث ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو عرش مولا پر خانہ کعبہ ہے کہ ساری زندگی اس فرشتے کا دوبارہ نمبر نہیں آتا جو ایک دفعہ طواف کر لیتا، تو ایک فرشتے کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کھانا بھیج دیتا۔ شیب ابی طالب میں پتے کیوں کھائے انہوں نے؟ اب ہم جو ہے ہم نے اسوا کو چھوڑا، وہاں پر اپنا جعلی عشق لے آئے، اور پھر ہم نے عشق کو بھی سبز رنگ دے دیا۔ ہمارا عشق بھی کلرڈ ہے، مخصوص رنگ ہم نے دے دیا کہ یہ والا رنگ ہے نا، جو یہ اب عشق نبی کا ہے، بس یہ رنگ یہ 2 دن پہنو بس تک۔ اس کے بعد سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں کہ بھئی قبر پہ آ جانا، بھئی جلدی جلدی آ جانا، فرشتوں کے آنے سے پہلے آپ نے آ جانا ہے، آپ نے یہ کام کرنا۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا مرتبہ، ان کا انبیاء میں مقام، ان کا کائنات میں مقام، ان کا رب تعالیٰ کے سامنے مقام، ہم نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہم نے جو مرضی کی ہے اپنی زندگی میں، آپ نے قبر میں آنا ہے اس طرح۔ اور پھر میں نے رشوت سے پیسے کمائے، آدھی دیگ دے دی، بلکہ دیگ پکائی، 70% بوٹیوں سمیت گھر رکھ لی، جیسے مافیا فنڈ دیتا ہے۔ ہاں جی، اور اپنے گھر رکھ لی۔ باقی پہ کہتے ہیں سرکار کا پروگرام ہے جی، سرکار کی آمد ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، سرکار کی آمد ہے۔ او میرا بھائی، میں کر کیا رہا ہوں؟ میں نے تو بوٹی صرف صادق شاہ صاحب کو دینی ہے، میں نے شوکت شاہ کو تو چاول بھی پورے نہیں دینے، اور مہر کیا ہے؟ سرکار کی آمد ہے جی، سرکار تشریف لاتے ہیں خود گھر میں، گھر میں پتہ لگے بھی نہیں یہ اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ چلے کوئی نہیں، مزار عرض خیال یہ ہے، ہوتا ہے، عرض یہ ہے سمپل، اختلاف ہو بے شک۔ عرض یہ ہے کہ اگر ہم اسوا کو اپنائیں، اگر ہم اسوا کو مد نظر رکھیں، اگر ہم اس کی تقلید کریں تو ہی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور اسوا کی معراج کیا ہے؟ اسوا کی معراج یہ ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک ہی منہ ہے، ایک ہی زبان ہے، وہ بتاتا ہے یہ قرآن ہے، یہ بات قرآن ہے، یہ بات حدیث قدسی ہے، یہ بات حدیث ہے، یہ رب نے فرمایا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ اس کی ونڈ پہ آج تک شاہ جی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہم تو آج تک اس کے معذرت کے ساتھ، آپ بڑے بڑے علم اور فضل والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو دل سے، زبانی نہیں بات کر رہا، ہم تو دل سے صادق اور امین نہیں مان سکے جسے اللہ نے اس کی زندگی میں نبوت سے پہلے کفار سے منوا دیا۔ تو یہ وہ چند حقائق، چند باتیں میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ہمارا دکھاوا، پہناوا، اوڑھنا ہے، جبکہ حقائق اور ہیں۔ کیوں نہیں فرشتے اترتے؟ اب فرشتے سو گئے ہیں کیا؟ اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں 12 گھنٹے سویا کروں گا۔ او بھائی گردوں کہاں گیا؟ تو ہمارے کرتوت، ہمارے معاملات،
ہم تو دین نافذ کرنا چاہتے ہیں جلالی صاحب پہ. میں اپنے بچے اپنے گھر پہ تو نہیں نافذ کرنا چاہتا. میں اپنے رزق کا حساب نہیں دینا چاہتا, میں یونس کے رزق کا حساب کرنا چاہتا ہوں. اچھا پھر آخری بات, اس کے بعد میں بات کلوز کروں گا. میری باتیں سخت ہیں, میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے نرم نرم لچھے دار واقعاتی بیان کرنا چاہیے تھا. آخری بات یہ کہ ہمارا اللہ سے جھگڑا چل رہا ہے اور خدا را اس کو ختم کرنا ہے. جھگڑا کیا ہے؟ مجھے اعتراض ہے کہ شوکت شاہ کا مالٹون بی میں مکان کیوں ہے, اللہ نے کیوں دیا ہے اسے؟ یہ تو کرائے پہ ہونا چاہیے تھا. صدیق صاحب روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ مجھے بڑی اعتراض ہے, دکھ ہے مجھے. وہ ونڈ اللہ تعالیٰ کی ہے. صادق شاہ کو اللہ نے عزت دی ہے, دلبر حسین نے عزت دی ہے. تو میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر یعنی یہ جو میاں منشا جو ہے یہ اللہ کی تقسیم میں آیا ہے. میں اس کی طرف آتا ہوں, میری بات سنیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بات کہ یہ آپ جو آگے بجلی کی کے لیں گے, 60 ارب لیکن روپے بات آپ بغیر اس کے چکر آگے لیں گے, ایسا نہیں. اب میں اس کا جواب دوں گا. حصول جو ہے, حصول کا طریقہ کار ہے. اب واپس اسوا پہ آ جائیں. اگر میاں منشا نے اسوہ حسنہ کے ذریعے یہاں تک وہ پہنچا ہے تو وہ اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے. اگر وہ جاوید کا, جمیل کا اور امین اور کا میاں حق نواز کھا کے شریف کی پہنچا ہے, مہربانی سے. ہاں اگر وہ ان تینوں کا یا ان سب کا حق کھا کے پہنچا ہے تو وہ برائی کے, وہ کہنے کا مقصد ہے قارونیت کی معراج پر ہے. چلیں ٹھیک. بات یہ ہے کہ ہم بات اسوا پہ کر رہے ہیں. اگر تو اسوا میں میاں منشا بننا ہے تو وہ اسی طرح پہنچا ہے. چلیں ٹھیک. ہاں تو جو صدق ہے اللہ. جب